یہ مولانا کو کیا گیا کہ لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں. میں فیضان مدینہ میں تو آ گیا ہوں، باب المدینہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ. مسائل شرعی جو ہیں وہ بیان کیے جائے عوام کے اندر آسان انداز کے اندر، یا گفتگو یا اپنے بیانات کے اندر ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ عام فہم ہو، کہ ایک کم پڑھا لکھا فرد بھی جو ہے وہ بات کو سمجھ لے. اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب مشکلات تو ہیں اس میں. اب آپ نے جیسے شرعی کہا، شرعی عوام نہیں سمجھیں گے. جنرل عوام ہے نا جو سڑکوں پہ پھرنے والی، وہ نہیں سمجھیں گے. شریعت میں سمجھتے ہیں. جو مجھے جو معلوم ہوا ہے، یا ہم لوگ جیسے بولتے ہیں حقدار، یہ سمجھتے ہیں مستحق میں، حقدار میں کم سمجھتے ہیں. یہ آزمائش تو ہے. مطلب اب شرعی اصطلاحات جو ہوتی ہیں یہ تو تبدیل ہو نہیں سکتی. ویسے موقع پر یہ کہ جب بولنا پڑ جائے تو کوشش کی جائے کہ اس کا آسان بھی کر دیا جائے، جس کو تسہیل بولتے ہیں، تسہیل کر دی جائے. وہ تسہیل کو بھی آسان کرنے کی حاجت ہے. تو یہ ایک صورت ہے. اسی طرح سر انجام، شاید کچھ تو ہوں گے جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. نہ سر بھی اور انجام بھی. تو اب یہ ایسی الفاظ جو نہیں ہماری زبانوں پہ تو چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت کوئی سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ بولے کیا. تو اس لیے کوشش کی جائے عوام میں جب بیان ہو، مبلغین کو، ہمارے دعوت اسلامی کے ائمہ کرام بھی تو بیان فرماتے ہوں گے، خطبہ، مدرسین. اب یہ کہ ہزار ہر ایک یہاں موجود بھی نہیں ہے. تو آسان اردو ہوگی جو یہ سمجھ سکیں، جو بھی زبان ہو. ہمارے یہاں اردو ہے، باہر ملکوں میں اور زبانیں ہیں، ہر جگہ مشکل الفاظ بولے جاتے ہوں گے. تو عوام کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہوگی. پھر وہ اپنی مرضی کا اس کا معنی نکالتے ہوں گے. جیسے ایک چٹکلا ہوا تھا کہ دو مدنی گفتگو کر رہے تھے آپس میں. ان کا کالج کا دوست بھی کھڑا تھا ساتھ میں. وہ ثانیہ میں یوں، تو ثالثہ میں، تو ہاں رابعہ میں. تو اس طرح یہ انہوں نے گفتگو کی. پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم یہ ثانیہ اور رابعہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ساتھ کھڑا ہوا اس کو کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو وضاحت کی کہ یہ جو کلاس ہوتے ہیں نا، فرسٹ کلاس، تھرڈ کلاس، سیکنڈ کلاس، تو اس کو یہ ثانیہ اور یہ دینی مدارس میں یہ کہا جاتا ہے. تو وہ بولا کہ یار میں بھی سوچ رہا تھا کہ مولانا کو کیا گیا کہ لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں. رابعہ تو ہوتا ہے، نام ہوتا ہے نا، ثانیہ بھی نام ہوتا ہے لڑکی کا. ثالثہ نہیں سنا میں نے، دونوں سنے میں نے، ثانیہ اور رابعہ. اسی طرح ایک طالب علم ثالثہ سے رابعہ یعنی فورتھ کلاس میں گئے. تو ان کا بھی ایک سنا گیا واقعہ کہ ان کو مطلب کسی سے وہ دوست کو شاید فون پر کہہ رہے ہوں گے یا بات کر رہے ہوں گے کہ وہ رابعہ کی کتابیں لینی ہے. اب اتفاق سے ان کی کزن رابعہ تھی. امی نے سن لیا، رابعہ سے تجھے کیا مطلب، تو اپنی کر. اب یہ تو بیچارے پھنس گئے. رابعہ کی کتابوں کی تو کی فکر کر رہا ہے. بولا امی میں تیسرے درجے میں تھا، فورتھ کلاس میں گیا ہوں، چوتھی کلاس میں. تو چوتھی کلاس کو ہمارے مدرسے میں رابعہ بولتے. تو یہ مطلب اب وہ عوام کے سامنے مدرسوں کی لینگویج جو تھی نہیں چلتی ہے. تو اس طرح کے چٹکلے تو کئی ہوتے رہتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کبھی؟ آپ بھی چاہیں تو مطلب شیئر کر سکتے ہیں کہ جس میں ایک مشکل لفظ کی وجہ سے مطلب ہے کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. میرے ساتھ ہوا تھا بابا، یہ فیضان مدینہ کے مدنی بستے پہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک اسلامی بھائی یہاں پر آئے کہ میں فیضان مدینہ میں تو آ گیا ہوں، باب المدینہ کہاں ہے؟
सुभान अल्लाह। हज़ार ये हमारी इस्तिलाह है, इस्तिलाह थी। तो हमने इसीलिए अब इसको भी कि इस तरह के लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो फिर वापस कराची आ गए। जी, फिर समझाया उनको मैंने ये